گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس. آج کے سبق کے اندر ہم مشق کریں گے را اور زا اور ان کے دوسرے گروپ کے جو حرف ہیں ان کی. اس سبق کے اندر ہمارے سامنے بہت سے الفاظ ہوں گے جن میں را اور زا کا استعمال کیا گیا ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان الفاظ کو پڑھ کر کے ان کے لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے. وہ تمام الفاظ جن میں را اور زا کا استعمال ہوا ہے ان کو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، اچھی طرح ان کو یاد کریں گے. اس کے بعد ان الفاظ کو ہم نے لکھنے کی، تحریر کرنے کی مشق بھی کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سبق کے اندر کون کون سے حرف ہیں اور ان کے ہم شکل جو دوسرے حرف ہیں وہ کتنے ہیں. اس سبق کے اندر اسٹوڈنٹس را، ڑا، زا اور بڑا زا یہ 4 حرف ہیں. ان کی مشق ہم نے آپ کو اب سے پہلے را گروپ کے اندر اچھی طرح سے کرا دی ہے. اس کے اندر ہم نے ان کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر بھی آپ کو مشق کرائی ہے اور ان کو پڑھنے کی بھی مشق کرائی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان حرف سے جتنے الفاظ بنتے ہیں ان میں سے کچھ تصویریں یہاں دی ہوئی ہیں، ان کو ذہن نشیں کرنا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو را ہے اس سے 2 تصویریں یہاں دی ہوئی ہیں. را سے شروع ہونے والی ریل اور رکشا. را گروپ کے اندر 4 حرف آتے ہیں، را، ڑا، زا اور بڑا زا. یہ جو بڑا زا ہے یہ بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم ایک لفظ ہے زالا جس کو ہم اولا بولتے ہیں، تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس میں زا کا استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہے زیبرا، اس کے اندر زا سے اس کی تحریر ہوتی ہے. کچھ لفظ ہیں جو بڑے زا سے استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سارے چھوٹے زا سے لکھے جاتے ہیں اور تحریر کیے جاتے ہیں. تو اس گروپ کے اندر 4 حرف ہیں. اب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے الفاظ میں وہ کس طرح استعمال ہوئے ہیں. زا سے جو تصویر دی ہوئی ہے زیبرا اور زینا، ٹھیک ہے. بڑے زا سے جو تصویریں دی ہوئی ہیں وہ بھی ان کی آواز کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. بڑا زا تھوڑا سا سختی سے نکلتا ہے اور وہ تھوڑا آسانی سے اور نرم انداز سے نکالا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے زراف اور زالا، یہ جو تصویر ہے زالا کا مطلب اولا ہوتا ہے، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے جو اصل مشق کرنی ہے وہ ان الفاظ کو پڑھنے کی کرنی ہے. یہاں لکھا ہوا ہے را پلس الف پلس جیم، یہاں نشان نہیں ہے پلس کے، باقی یہ 3 حرف ہیں. تو اب را الف، را اور جیم، راج، را الف، را، جیم الف، جا، را جا، ٹھیک ہے. راج، راجا. ان میں غور کرنا ہے آپ نے کہ را گروپ کے 4 حرفوں میں سے کون سا حرف استعمال ہوا ہے. تو یہاں بھی را کا استعمال ہے اور یہاں بھی را کا استعمال ہے. اس کے بعد تا الف، را الف، تارا، جیم الف، ڑا الف، جاڑا. اب آپ نے دیکھنا تارا میں را کا استعمال ہوا ہے اور جاڑا میں ڑا کا استعمال ہوا ہے. تو را گروپ کے اندر 4 حرف ہیں. نمبر 1 را، نمبر 2 زا، نمبر 3 بڑا زا اور ڑا. تو ان الفاظ میں سے آپ نے ہر ایک کو پڑھنے کے بعد میں یہ غور کرنا ہے کہ ان میں کون سا حرف استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ نے سارے لفظ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے سارے الفاظ آپ نے پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ان کو اپنی کاپی پر لکھ کر بھی اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں. آگے را اور زا کو تحریری شکل میں مشق کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ان حروف کو لکھوائیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کاپی پر اس طرح کا نقشہ بنا لیجئے اور پھر ان حروف کو لکھنے کی مشق کیجیے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے را ہے، را کو ایک بار لکھا ہوا ہے، اس کے بعد 4 خالی جگہ ہیں، آپ نے 4 بار را کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڑا ہے، اس کو بھی اسی طرح 4 بار جو خالی جگہ دی ہوئی ہے اس میں لکھنا ہے. زا ہے، اس کو بھی اسی طرح، اور بڑا زا ہے اس کو بھی اسی طرح. اب ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں. آپ نے جو خیال رکھنا ہے وہ اس چیز کا کہ کس کے اوپر نقطے کا استعمال ہوا ہے
اور کس کے اوپر نقطے کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ زا میں یہ غور کرنا ہے کہ بڑی زا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں اور چھوٹی زا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور لفظ ہیں راجا، خیر، تو اس میں بھی را کا اور اس میں بھی را کا استعمال ہوا ہے۔ یہ تھوڑے بڑے لفظ ہیں، 4 حرفی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 4 حرفی لفظوں کے لیے ایسے ہی آپ نے اپنی کاپی پہ جگہ بنانی ہے جس سے خالی جگہ بنی ہوئی ہے، اور پھر آپ نے ان کو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ناز، ناز اس طرح سے آپ نے اس کو فل کر لینا ہے۔ دوڑنا، دوڑنا ایک بجے جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، پھر آپ نے اس کو ایسے ہی فل کر لینا ہے کاپی کے اندر، ٹھیک ہے۔ دوری، دوری، یہاں آپ نے ان لفظوں سے اس کو فل کر لینا ہے۔ آگے دیا ہوا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں میں را گروپ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب را گروپ کا را کے سارے ہم شکل حرف را، ڈا، زا اور بڑا زا کا کون سا حرف استعمال ہوا ہے۔ یہ الفاظ ہیں آپ کے سامنے، راج، اب اس میں بتانا ہے آپ نے ان چاروں میں سے کون سا حرف استعمال ہوا ہے، را ہے، زا ہے یا ڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو راج میں تو پتہ چل رہا ہے آسانی سے را کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تاڑ میں آپ آواز سے اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے جو تحریری شکل ہیں وہ ہیں، ان سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے را گروپ کا کون سا حرف ہے، تو آپ اس کو یہاں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ناز میں کون سا حرف استعمال ہوا ہے اس کو لکھ دیں گے۔ آگے پیڑ ہے، تیز ہے اور بیر ہے، تو آپ نے ان سارے لفظوں کو دیکھ کر کے یہ بتانا ہے کہ ان میں را گروپ کا کون سا حرف استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ آپ کا کام ہے۔ تحریر پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سارے الفاظ کو اس طرح سے اپنی کاپی میں لائن بنا کر کے خالی جگہ بنانی ہے اور اس میں فل کرنا ہے۔ ان الفاظ کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ کون سے حرف کا را گروپ میں سے استعمال ہوا ہے، اور جو پہلے آپ کو الفاظ بتائے تھے ان کو آپ نے اچھی طرح سے ریڈنگ کرنا ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کلاس میں پھر کچھ نیا ورک لے کے آئیں گے۔ شکریہ۔